مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایران کے موقف کو امریکی میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان سے اظہار تشکر۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ہم ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں۔ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیر پا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہے۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ عباس عراقچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ریلی کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ عباس عراقچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر کہا کہ میرے عزیز بھائی عباس عراقچی، آپ کی وضاحت کو سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کاوشوں کی پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، کشیدگی میں فوری کمی کی ضرورت پر زور۔ پاک چین 5 نکاتی اقدام پر بھی روشنی ڈالی۔ بحرین کے وزیر خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل کی ایران کی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری۔ اسرائیلی وزارت دفاع کا حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے لیے امریکہ سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایران میں توانائی تنصیبات پر حملہ اگلے ہفتے کے شروع میں کرنے کا منصوبہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھا۔ وہ شہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے انتہائی تشویشناک ہیں۔ جوہری پلانٹ کے قریب چوتھے حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے۔ تابکاری ہوئی تو اس سے تہران میں نہیں، خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں بھی اثر پڑے گا، جو ایک ناقابل برداشت صورت ہے۔ جبکہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق وہ شہر کے ایٹمی پلانٹ سے تابکاری کی اطلاعات نہیں ہے۔ پلانٹ پر حملے کے بعد روسی کمپنی نے وہ شہر جوہری پلانٹ سے اپنے 198 ماہرین واپس بلا لی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، اصفہان سمیت کئی شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ صوبے کوہگیلولا میں بمباری سے 3 افراد شہید، 2 زخمی ہو گئے۔ تہران کی بہشتی یونیورسٹی کے لیزر اور پلازما ریسرچ انسٹی ٹیوٹ پر حملہ، عمارت کو شدید نقصان، آن لائن کلاسز کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایرانی حکام کے مطابق دیگر 30 یونیورسٹیز اور تحقیقی مراکز کو بھی حملوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے ایران کا شاہکار اسپورٹس اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیا۔ حملے کے بعد عمارت کھنڈر بن گئی۔ اسٹیڈیم کا افتتاح 1974 میں ایشین گیمز کے موقع پر کیا گیا تھا۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی نئی لہر داغ دی۔ ایرانی حملوں کے بعد اسرائیل کے مختلف علاقوں میں سائرن بج اٹھے۔ کویت کے شویخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون حملے کے بعد آگ لگ گئی۔ کویت میں بجلی اور پانی کے 2 اہم پلانٹس پر بھی ڈرون حملہ۔ کویتی وزارت بجلی کی تصدیق، کہا ایرانی ساختہ ڈرونز کے حملے سے بجلی کے یونٹس متاثر ہوئے۔ حملوں کے بعد پاور یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا جنگی جرم اور ریاستی دہشت گردی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مشن کا بیان، کہا شہریوں اور اہم تنصیبات کو منظم طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر پیٹرو کیمیکل زون اور کراچ تا تہران B1 پل کو تباہ کیا گیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس نوعیت کے حملے جنگی جرائم اور ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ عالمی برادری اس پر فوری اور دو ٹوک موقف اختیار کرے۔ ایران نے آبنائے ہرمز سے پابندیوں سے عراق کو استثناء قرار دے دیا۔ ایرانی ملٹری کمانڈر کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں پابندیوں سے عراق کو استثناء حاصل ہے۔ عراق کو آبنائے ہرمز سے نقل و حرکت کی اجازت ہے۔ حزب اللہ کی طاقت نے اسرائیلی فوج کو حیران کر دیا۔ اسرائیلی کمانڈر کا اعتراف، کہا حزب اللہ فعال ہے، ہمارے پاس تقریباً 10,000 راکٹ اور متعدد لانچر موجود ہیں۔ دشمن نے حزب اللہ کے بارے میں سوچا کچھ تھا اور حقیقت کچھ اور ہے۔ یمن کے حوثیوں کا بھی اسرائیل پر حملوں کا دعویٰ۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، اسرائیلی بن گوریان ایئرپورٹ اور جنوبی علاقے میں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں کلسٹر میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے۔
متحدہ عرب امارات کے مالی ڈپازٹ سے متعلق گمراہ کن تبصرے مسترد، ترجمان دفتر خارجہ کے دونوں ممالک کے مضبوط شراکت داری کی توثیق، کہا اسٹیٹ بینک میں UAE کی رکھوائی گئی رقم کے بارے میں غلط تاثر دیا گیا، یہ رقم دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تجارتی معاہدوں کے تحت رکھی گئی تھی۔ حکومت پاکستان مدت پوری ہونے والی رقوم UAE کو واپس کر رہی ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس، بسز، ویگن، ٹرکس، مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی۔ شہباز شریف نے کہا معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں، مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، کفایت شعاری سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ وزیر اعظم نے پیٹرول پر لیوی میں 80 روپے کمی کی، جب تیل کی قیمتیں کم ہوں گی عوام کو ریلیف دیں گے۔ موٹر سائیکل اور ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی کا سلسلہ شروع ہو گیا، مریم نواز کو بھی عوام کی فکر ہے، انہوں نے بھی سبسڈی دی، اسلام آباد اور لاہور میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی۔ بلاول بھٹو کا منی بجٹ لانے کی صورت میں وفاقی حکومت کی حمایت کا اعلان، خطے میں جنگ سے بڑھتے اقتصادی مسائل پر پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے پرعزم۔ PP چیئرمین بلاول بھٹو کا تقریب سے خطاب، کہا وفاقی حکومت نے وقت سے پہلے منی بجٹ لانا ہے تو ہم اس حد تک جانے کو بھی تیار ہیں، معلوم نہیں کب تک مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں کا بوجھ پوری دنیا اٹھا رہی ہے، جنگ کے اثرات ہر پاکستانی محسوس کر رہا ہے۔ جنگ ایران تک محدود نہیں رہی، پورے خطے میں جنگ کی صورتحال ہے، یہ جنگ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، چاہتے ہیں یہ جنگ جلد ختم ہو اور امن قائم ہو۔ اسرائیل میں سینکڑوں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، تل ابیب میں عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد ریلی میں شریک ہوئے، نیتنیاہو کے خلاف نعرے لگاتے مظاہرین تل ابیب کے مرکزی چوک پر جمع ہوئے، مظاہرین نے مطالبات کے لیے بمباری نہیں بات کرو جبکہ جنگ ختم کرو۔ مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ۔ اسرائیلی پولیس کی ریلی روکنے کی کوشش، پولیس اور مظاہرین میں جھڑپیں، اسرائیلی پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی انسانی حقوق تنظیم سٹینڈنگ ٹوگیدر کے ڈائریکٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلیجی ممالک جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، اس سے پہلے کہ صدر ٹرمپ خطے کو آگ کے گولے میں نہ بدل دیں۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ کا امریکی ڈیڈ لائن پر بیان، محمد البرادعی کی اقوام متحدہ سے بھی امن کی اپیل۔ یورپی کونسل فرانس، چین اور روس سے سوال کیا، ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار آمد، حکام کی مزار کی توسیع، منصوبے پر بریفنگ، فرنٹ پلازا، ہائیڈرولک کینوپیز اور دیگر امور سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے منصوبے پر تیز رفتار پیش رفت کو سراہا، کہا پروجیکٹ پر کام میں خوشی ہے۔ پنجاب کو منشیات سے پاک کرنا مریم نواز کی پہلی ترجیح ہے، تعلیمی اداروں میں منشیات کے تدارک کے لیے مہم چلائی گئی ہے۔ وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی سری لنکا کے اعزازی کونسل جنرل سے گفتگو، ملاقات میں پنجاب اور سری لنکا کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال، انسداد منشیات اور منشیات کے عادی افراد کے علاج معالجے کے پروگرام پر بھی گفتگو کی گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں، گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔ مسیحی مرد اور خواتین ہمارے سکولز، ہسپتالوں، سرکاری اداروں اور مسلح افواج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہیں قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ دعا گو ہیں، خوشیوں کا یہ دن مسیحی برادری، ہمارے ملک
ملک اور دنیا بھر کے لیے امن اور استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ موجودہ کشیدہ حالات میں تمام مذاہب کی امن کی تعلیم اور ترغیب اور بھی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ تمام شہریوں بالخصوص بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی پیشگوئی۔ کوئٹہ، کلا عبداللہ، چمن اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان۔ عیسی خیل میں دریائے خرم میں طغیانی کے باعث سیلابی صورتحال، گھروں میں پانی داخل۔ ریسکیو ٹیموں نے متاثرہ علاقوں سے 157 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ صوابی کے علاقہ یار حسین میں بارش سے خستہ حال مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر بچہ جاں بحق، 3 خواتین زخمی ہو گئیں۔